ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز، انسان یا جو چاہتے ہو نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ تم بار بار تھکو گے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا۔ پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ سنتے مجھے تو میں کیا کرتا؟ مطلب کہ اگر وہ مجھے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہ پیدا کرتے تو یہ میں کس کو بتاتا؟ میرے دکھ، میری اذیت کون سنتا؟ مجھے بن بولے کون میرے دل کے حال سے واقف ہوتا؟ کون مجھے چپ چاپ سمجھ پاتا؟ کون مجھے سکون دیتا؟ بے سکونی کے لمحوں میں اس دنیا میں کہاں جھنگ کر رہا ہوتا۔ ابھی تو دل بھر جائے تو جائے نماز پر رو لیتا ہوں، یا اللہ کی صدائیں لگا لیتا ہوں۔ تب کیا کرتا میں اگر وہ مجھے خود سے واقف ہی نہ کروا سکتا؟ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے اپنی ذات نصیب کی ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے مجھے ہر حال میں بھی۔ اب یہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میرے پاس۔ اگر مجھے یہ بھی نصیب نہ ہوتا تو میں تو مٹ گیا ہوتا اب تک۔ میں تو اس کی بس اسی عطا کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ سب کرنے والا رب سب کر دے گا۔ اس سفر کی منزل بھی ہے اور اس صبر کا اجر بھی ہے۔ ہر چیز ایک مقرر وقت پر ہوتی ہے اس دنیا میں، تم بس اس کی رضا کے راستے پر قائم رہنا۔ تمہارا یہ سفر اور صبر فضول نہیں ہے، تم اپنا ہر خواب پورا ہوتے دیکھو گے، تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔